السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ داڑھی کے حوالے سے یہودیوں کی مخالفت کا حکم ہے۔ جی ہاں، صحیح بخاری میں حدیث ہے اور سنن نبی داود میں ہے اور مسند امام احمد میں ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر، اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خالف الیہود والنصارى خالف المشرکین، تو فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور نہ مشرکوں کی مخالفت کرو، اور فرمایا وفیر اللحا آف اللحا، تو داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو پورا کرو اور مونچھوں کو پست کرو، اور فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور کیا کرو، داڑھیوں کو رنگو۔ اب یاد رکھو کہ یہودی بھی داڑھی رکھتا ہے، جو بھی بنیاد پرست یہودی ہوگا نا وہ داڑھی رکھتا ہے۔ ہاں، یہ جو چوڑے لوگ عیسائی برطانوی لوگ ہیں یا امریکن ہیں کرسچن، وہ داڑھیاں منڈواتے ہیں۔ تو بنیاد پرست یہودی پوری داڑھی رکھتا ہے، لیکن ساتھ میں 2 گز کی مونچھ بھی رکھے گا۔ یہودی کیا کرتا ہے؟ پوری داڑھی رکھتا ہے اور داڑھی نہیں کاٹتا، اور ساتھ میں لمبی لمبی مونچھیں بھی رکھتا ہے۔ تو پیارے نبی اچھا ایک اور کام بھی کرتا ہے، تو وہ نہ داڑھی کو رنگتے بھی نہیں ہیں، بالکل وائٹ کلر سفید داڑھی ہوگی یہودی کی، آج بھی یہی حال ہے۔ اور کرسچن کی طرح جو مشرک لوگ تھے، جیسا کہ ایرانی مجوسی، وہ بھی داڑھیوں کو مونڈتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی کے حکم میں فرمایا کہ داڑھیوں کو پورا کرو اور داڑھیوں کو معاف کرو اور داڑھیوں کو لٹکاؤ، اور فرمایا یہود کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست کرو، یعنی لمبی لمبی مونچھیں نہیں ہونی چاہیے، مونچھ پست ہونی چاہیے، مونچھ کو کتر کر کے رہو۔ بریکٹ میں اگر کوئی مونچھ پر بلیڈ بھی لگا دیتا ہے تو جائز ہے۔ اور فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، وہ نہ بالوں کو نہیں رنگتے ہیں جی، اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ اپنے بالوں کو رنگو۔ اور صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بالوں کو رنگو اور کالے سے بچو، مطلب کالا کلر نہیں لگانا، دھوکہ اور فراڈ بھی کوئی نہیں کرنا ہے۔ تو پرانے وقتوں میں نا سارے ہی لوگ داڑھی رکھا کرتے تھے۔ ایران کا مجوسی داڑھی منڈواتا تھا، اور آج جو ہمیں نظر آتا ہے جو کرسچن ہے وہ داڑھیاں منڈواتے ہیں۔ تو پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کا ایک شعار تھا، لباس تھا کہ مسلم ہے یا ہندو ہے، سر ننگا نہیں ہوگا۔ اگر 1000 بندہ ہے، 1000 بندے میں سے 999 بندوں کا سر ڈھکا ہوتا، بلکہ میں نے دیکھا کہ صرف سر ہی ڈھکا ہوا نہ ہوتا، یعنی صرف سر پر پگڑی نہیں ہوتی۔ اب یہ نہ کہنا کہ میں کوئی 100 سال کی عمر میں ہوں، میں اب گبرو جوان ہوں۔ 1902 کی ویڈیوز دیکھ لو، 1870 1880 کی ہندوستان کی ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کو ہندو بھی سر پر پگڑی رکھے نظر آئے گا اور مسلمان بھی سر پر پگڑی رکھے نظر آئے گا۔ اچھا، صرف پگڑی نہیں ہوگی بلکہ کندھے کے اوپر چادر بھی ہوگی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی یہ کلچر کسی حد تک میری جنم بھومی کلاچی میں موجود ہے۔ کلاچی، مڈی، درابن، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے جو، اور پنجاب کے بھی کئی علاقوں میں یہ ہوگا، ایک سر پر پگڑی ہوگی اور ایک کندھے پر چادر ہوگی، 2 کپڑے لازم۔ اور پرانے زمانوں کے اندر ہر بندہ داڑھی رکھتا تھا، صرف کچھ لوگ ایسے تھے جیسے یہودی مونچھیں نہیں کوترنی۔ آج اگر دیکھ لیں تو لوگوں میں سکھ ایسے ہیں جو داڑھیاں پوری رکھتے ہیں اور مونچھ کے بال بھی نہیں اتارتے، ساتھ میں بغل کے بال، زیر ناف بال بھی صاف نہیں کرتے۔ تو ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورت اور بہت پیاری تعلیم دی ہے، لیکن بیڑا غرق ہو گیا مسلمانوں کا۔ کب؟ کہ جب مسلمانوں نے جو ہے وہ کرسچنوں کی تقلید کرنا شروع کر دی۔ ہندوستان میں
انگریز آیا اور یہاں سے وہ جتنی بھی لوٹ مار کر سکتا تھا وہ انگریز یہاں لوٹ مار کر کے گیا. جاتے جاتے انگریز نے بہت سارے کام کیے. ایک تو مسلمانوں کی یونٹی کو تباہ کر دیا اور ہم پارٹیشن کا شکار ہو گئے. اور پھر اسی پارٹیشن پر نہیں رہے, پارٹیشن در پارٹیشن چلتی جاری آ رہی ہے. جی, پارٹیشن تقسیم در تقسیم ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس موجود ملک ہے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. جی, تو ایک خرابی انگریز نے نہیں کی جی, بلکہ وہ اپنی ثقافت, اپنا کلچر بھی ہمارے اوپر مسلط کر گیا. اور یہاں کی بے وقوف, احمق اور چول اقوام نے انگریز کے کلچر کی پوری طرح تقلید کر لی. لہذا ہوگا آج مسلمان. ہاں جی, اور مسلمان کے لیے ویسے ہے ڈوب مرنے کا مقام, لیکن وہ چلو بھر پانی ہو تو یہ بیچارہ ڈوب کر سوسائڈ کرے. ہاں جی, سکھ لوگ اپنے بابے حضرت گرو نانک کی وجہ سے نہ داڑیاں کاٹتے ہیں نہ مونچھ کے بال کاٹتے ہیں. ان کو پوری دنیا میں کہیں کوئی شرم نہیں آتی کہ لوگ کہیں ہمیں صوفی نہ کہہ دیں, کوئی ہمیں مولوی نہ کہہ دے. ہیں جی, تو ایک مسلمان ہے جس کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مجھے لوگ صوفی کہیں گے, مجھے لوگ مولوی کہیں گے, اچھا لوگ مجھے رشتہ نہیں دیں گے. ایک اور مزے کی بات میں نے نوٹ کی ہے, داڑھی والے کو ہر کوئی کہتا ہے چاچا, بھلے وہ چاچا ہو نہ ہو. ہیں جی, اور ہر کوئی کہتے ہیں بزرگ بھئی یہ داڑھی ہے. اور داڑھی منڈا داڑھی منڈوا کر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت گبرو جوان ہوں. تو بھئی نظر آنے میں کمال نہیں ہوتا, اندر کتنا کچھ پانی ہے کمال اس میں ہوتا ہے. تو بہرحال انگریز کا یہ کلچر تھا, داڑھی منڈواؤ اور مونچھ بھی منڈوا دو, اور ساتھ کیا کرو, اور ساتھ میں نا سر ننگا کر لو, کندھے پر کوئی چادر نہیں ہونی چاہیے. اور ہم نے ہندوستان کے لوگوں نے انگریز کے کلچر کی پوری تقلید کی. آج ایک نہیں, مسند احمد کیا, ابو داود کیا, مسلم کیا, بخاری کیا, حدیثیں سنا 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 تھک جاؤ. امت میں سے باقیوں کو تو چھوڑ دو, اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والا ہی بات نہیں مانتا. اس کے دماغ میں اتنا انگریز کا موتر پڑ گیا ہے کہ اب اس کو انگریزوں والی شکل تو اچھی لگتی ہے, داڑھی منڈا, سر پر کوئی پگڑی نہیں, کندھے پر کوئی چادر موجود نہیں ہے. ہاں جی, وہ انگریز کا کلچر تو پسند کرتا ہے. میں جمعے کے خطبات میں کئی دفعہ نا داڑھی پر بات کرتا, تو ایک بزرگ تھے وہ مر گئے. ایک دن وہ نا غصہ ہو گئے, حافظ صاحب ایک تو ایک سیکوں ہر ویلے جو داڑھی تے کریٹیسائز کریں نا. اب لو الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. اب بتائیں, تو یعنی ہم نے, اور یہ منہ لے کر ہم قبر میں جائیں گے, یہ منہ اور مسور کی دال. فرشتہ جب پوچھے گا نا, اللہ کی قسم ڈرنا چاہیے کہیں ہمارے منہ سے یہ نہ نکلے کہ انگریز ہمارا رسول ہے. اس منہ سے ہم جواب دیں گے کہ محمد نبینا و رسولنا, کہ محمد ہمارے نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انگریز جیسا منہ اور ننگے سر لے کر حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے, یا ہمیں حوض کوثر پر پہنچایا جائے گا یا ملکہ وکٹوریا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. آؤ ملکہ صاحبہ, یہ آپ کی قوم کے مقلدین ہندوستان کے مسلمان حاضر خدمت ہیں. تو انگریز بدبخت نے اپنا کلچر بھی مسلط کر دیا, اور ہمارے لیڈر بھی خیر سے وہی لوگ بنے جو داڑھی منڈے تھے. اگر علماء کو ہم نے اپنا قائد بنایا ہوتا نا, ہیں جی, سبحان اللہ, تو قوم بھی داڑھیوں والی ہوتی. ہمارے جو قائدین تھے وہ بھی داڑھی منڈے اور وہی انگریزوں والی پینٹ پتلون. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پینٹ پتلون حرام ہے, لیکن کلچر انہی کا, داڑیاں منڈے, منہ میں سگار پکڑے, سوٹے پہ سوٹا لے رہا ہے قائد محترم. کیا کیا ہوا ہے؟
داڑھی منڈوائی ہوئی ہے، مونچھیں منڈوائی ہوئی ہیں جی، منہ میں سگار ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، شکل صورت مورت پوری کی پوری ایسا کہ جیسے برطانیہ سے آیا ہوا انگریز ہو۔ تو یہ حال ہے آج مسلم امت کا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بتا رہا تھا، پرانے زمانوں میں نا، اور ایک وہ ہندو تھا کہ جو مرتا مر گیا مگر اس نے اپنا کلچر نہیں چھوڑا، لیکن ایک مسلمان ہے جی، نہ شکل نہ صورت نہ مورت، نہیں معلوم ہوگا کہ انگریز کھڑا ہے یا یہ مسلمان کھڑا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے مشرکوں اور یہودیوں کی مخالفت کا حکم کرتے ہوئے فرمایا، اب پتہ نہیں اب بھی کوئی میری بات مانے گا یا نہیں مانے گا۔ فرمایا داڑھیوں کو پورا کرو، داڑھیوں کو لٹکاؤ، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو۔ یہودی بال نہیں رنگتے، تم بال رنگو۔ اور آج بھی دیکھ لیں، حضرت گوگل صاحب پہ جا کر نا، یوٹیوب صاحب پہ، یہودی آج بھی سر ننگا ہے، تو اسی میں ایڈ کر لیں آپ، یہودی سر ننگا رکھتے ہیں، تم سر ڈھکو۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے پگڑی ڈالنا اپنے سر پر، اور سنن نبی داؤد اور دیگر کتابوں میں، کتاب اللباس میں، ٹوپی پلس پگڑی یا پگڑی پلس ٹوپی، پہلے سر پر ٹوپی رکھو پھر اس پر پگڑی لگاؤ۔ ہمارے مسلمانوں کا کلچر یہ ہے، ایک چادر پگڑی کی صورت میں ہمارے سر پر ہو، ایک چادر کندھے پر ہمارے موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے چونکہ اپنے آپ کو مقلد بنا لیا انگریز کا، تو اب ہر بندہ خوش ہوتا ہے کہ جی میں انگریز کی تقلید کروں۔ انگریز ہی کی تقلید کا نتیجہ ہے نا، خان صاحب جا رہے ہیں، آگے 2 کتے پیچھے 2 کتے، واہ، یہ بنائیں گے مدینے کی ریاست۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں، آج ہمیں بدھو بنانے والا، مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرنے والا اور والے، ہمیں بدھو بنانے والا یہ مدینے کی ریاست بنائے گا، آگے 2 کتے پیچھے 2 کتے، ایک کتا گود میں ایک کتا پیچھے کھڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔